السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، السراجی فی المیراث کا یہ درس ہے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھ لیا جائے جن کے اندر وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان آیات کا ذکر نہیں کیا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ ان آیات کو پہلے سمجھ لیا جائے۔ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اللہ رب العالمین نے اور بہت سارے احکام جو قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں انہیں اجمالاً ذکر کیا ہے، جبکہ وراثت کے احکام تفصیلاً اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، یعنی تفصیل اس کی ہے اور اس کے تعلق سے وضاحت کی ہے۔ چند آیات میں اس کے تعلق سے پوری وضاحت آپ کو مل جائے گی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11۔ اسی طرح سے آیت نمبر 12 کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے اجمالاً اس سے پہلے آیت نمبر 7 کے اندر بھی اس چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن تفصیلاً سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور اسی طرح سے ایک اور آیت آگے چل کے آ رہی ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت 11 نمبر آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تفصیل اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو اولیاء ہیں ان کو اپنی اولاد سے متعلق وصیت کی ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کے کیا حصے ہوں گے ان کے مال اور جائیداد وغیرہ میں، اس بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین وصیت کرتا ہے تم کو فی اولادکم، تمہاری اولاد کے تعلق سے، یعنی اللہ رب العالمین وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے تعلق سے۔ وصیت کر رہا ہے مطلب یعنی اللہ رب العالمین تمہارے لیے احکام جاری فرما رہا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، کہ تمہارے مرنے کے بعد ان کے لیے کیا ہے، کیا حصہ ان کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ذکر یعنی مذکر میل کے لیے یعنی نر کے لیے، للذکر مثل حظ الانثیین، نر کے لیے مثل حظ الانثیین، حظ مطلب حصہ اور انثیین مطلب مادہ، دو مادہ۔ انثى کا تثنیہ ہے،
انثیین یعنی دو مادہ کی مثل ہے۔ تو مطلب ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک نر کے لیے یعنی مذکر اولاد کے لیے، لڑکے کے لیے جو تمہاری اولاد میں سے لڑکا ہے اس کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے مثل ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یعنی ایک لڑکے کو جو حصہ ملے گا وہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا، یعنی لڑکے کا ڈبل حصہ ہوگا۔ فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اور اگر صرف عورتیں ہیں، فَإِن كُنَّا نِسَاءً یعنی صرف عورتیں ہیں، عورتیں ہیں مطلب یعنی لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں ہیں۔ فوق اثنتین اور دو سے اوپر ہیں، دو سے اوپر لڑکیاں ہیں، دو ہیں یا دو سے اوپر ہیں، فلہن ثلث ما ترک تو ان کے لیے دو ثلث ہے جو اس نے چھوڑا ہے، یعنی مرنے والے نے جو چھوڑا ہے، ما ترک یعنی جو مر گیا، جو باپ اس کا ہے، اس نے جو چھوڑا ہے تو اس میں سے دو ثلث ہے۔ ثلثا اصل میں ثلثانے تھا، اضافت کی وجہ سے نون یہاں حذف ہو گیا ہے، جیسا کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ تو ثلثا ما ترک یعنی جو چھوڑا ہے اس نے اس میں سے دو ثلث، اور دو ثلث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو تہائی۔ کسی بھی چیز کے آپ تین حصے کریں تو دو حصے یہ جو ہیں یہ ان عورتوں کے لیے یا ان لڑکیوں کے لیے ہوں گے جو دو یا دو سے زائد ہیں۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر ایک ہے لڑکی، یعنی مرنے کے بعد لڑکی جو ہے وہ ایک ہے تو اس کے لیے نصف ہے، آدھا، نصف کہتے ہیں آدھے۔ آئی بات میں؟ تو یہاں اولاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی کہ مرنے کے بعد انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی اولاد میں اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو لڑکوں کو دو لڑکیوں کے برابر ملے گا، ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر۔ مان لیجئے کسی آدمی نے 3 لاکھ روپے چھوڑے اور اس کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو لڑکے کے لیے 2 لاکھ ہوں گے اور لڑکی کے لیے 1 لاکھ ہوں گے۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ایسی صورت میں انہیں 2 تہائی ملے گا، یعنی یہ 3 حصے ہیں 3 لاکھ کے تو 2 لاکھ دونوں یا 2 سے زائد جو لڑکیاں ہیں انہیں مل جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ دوسرے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا اگر لڑکے نہیں۔ اور اگر ایک لڑکی ہے تو آدھا لڑکی کو ملے گا، یعنی 1.5 لاکھ لڑکی کو مل جائے گا 3 لاکھ میں سے، اور جو 1.5 لاکھ بچے گا وہ باقی جو دوسرے ورثہ ہوں گے ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے اصل میں معاملہ۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کے مقابلے میں، عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا حصہ ڈبل کیوں رکھا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین یعنی 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو یہ حصہ کیوں دیا گیا ہے، اور اس کی کیا حکمت ہے؟ بہت سارے غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے عورت کمزور ہوتی ہے، وہ مال کی زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے اور اسے مال کم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اعتراض لوگوں کی جانب سے، دشمنان اسلام کی جانب سے، غیر مسلمین کی جانب سے اکثر و بیشتر آتا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیجئے، اسلام نے مرد عورت کے حقوق جو بیان فرمائے ہیں اس کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے خرچے کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے، عورت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ عورت جب تک اپنے باپ کی ماتحتی میں ہے، باپ کے یہاں رہتی ہے،
باپ اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، باپ اگر نہیں ہے تو اس کا بھائی دیکھ ریکھ کرے گا، شوہر کے پاس ہے تو شوہر کی ذمہ اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، اگر شوہر نہیں ہے تو اس کے اولاد اس کے ذمہ داری اٹھائے گی۔ غرض یہ کہ عورت کے اوپر کسی بھی صورت میں ذمہ داری اللہ رب العالمین نے یا شریعت اسلامیہ نے نہیں رکھی ہے، اسے مال خرچ کرنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح سے انفاق کا، خرچ کرنے کا مکلف اللہ رب العالمین نے عورت کو نہیں رکھا ہے، ہر جگہ مرد ہی انفاق کرے گا، خرچ کرے گا۔ آئی بات نہیں؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت اس پر کچھ بھی خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے، وہ اگر کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شریعت نے اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ وہ اولاد کی دیکھ ریکھ میں اپنی دولت کو خرچ کرے۔ حتیٰ کہ شوہر غریب ہے تو وہ عورت شوہر کو اگر اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ دینا چاہے تو وہ زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں معاملہ، اس لیے اللہ رب العالمین نے عورت کا حصہ کم رکھا ہے اور مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اس کے خرچے ہیں، اس کے سامنے ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں اس کو نبھانا ہے، عورت کے سامنے اتنی ذمہ داریاں نہیں۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرد کے مقابلے عورت فائدے میں رہتی ہے۔ مان لیجئے یہی جو مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ دو بچے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی، اور 3 لاکھ آدمی نے ترکہ چھوڑا ہے۔ اب اس ترکے میں سے 2 لاکھ لڑکے کو ملے اور 1 لاکھ لڑکی کو ملے۔ اب یہ لڑکی کی ذمہ داری لڑکے ہی کے اوپر ہے، اس کو کھانا پینا کھلانا، یہ ساری ذمہ داریاں اس لڑکے کے اوپر یعنی بھائی کے اوپر ہے کہ وہ اپنی بہن کا خیال رکھے۔ بہن اپنے پیسے میں سے کچھ بھی خرچ کرنے کی مجاز نہیں ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے ذمے شریعت نے کچھ نہیں رکھا ہے۔ اور اگر ان کی شادیوں کی جب بات آئے گی، لڑکے کی شادی ہوگی تو اسے مہر میں پیسہ دینا ہے، مان لیجیے 1 لاکھ اس نے مہر میں دے دیا تو 1 لاکھ اس کا ختم ہو گیا، اور ذمہ داریاں اس کے پاس مزید بڑھ گئی۔ اور اس لڑکی کی اگر شادی ہوتی ہے، مہر میں اسے 1 لاکھ ملا، 1 لاکھ اس کے پاس وراثت میں ملا تھا، 1 لاکھ مہر کا ہو گیا، 2 لاکھ اس کے پاس ہو گیا۔ اب یہ اپنے پیسے کو جہاں چاہے تجارت میں لگا سکتی ہے، اپنے بھائیوں کو یا اسی طرح سے شوہر کو دے سکتی ہے تجارت میں لگانے کے لیے، اور اسی طرح سے تجارت میں جو بھی منافع ہوگا وہ اس کا اپنا ہوگا۔ بھائی کا پیسہ کم ہوا ذمہ داریاں بڑھنے کی وجہ سے، جبکہ اس لڑکی بہن کا پیسہ مزید بڑھ گیا، مہر بھی اس کے ہاتھ لگا۔ تو فائدے میں کون؟ فائدے میں عورت اگر دیکھا جائے تو یہ شریعت نے جو مرد کو حصہ ڈبل دیا ہے اس کی حکمت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مرد کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ۔ وَلِأَبَوَيْهِ، ابوائی اب ان باپ کو کہتے ہیں، اور جب یہ تثنیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، جیسے قمرین کہا جاتا ہے سورج اور چاند کو عربی زبان میں، ایسے ہی عمرین کہا جاتا ہے حضرت عمر اور ابو بکر، تو اسی طرح سے یہاں ابوین بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، یعنی ماں باپ۔ ولی ابوئی، اور ماں باپ دونوں کے لیے، لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس،
چھٹا حصہ ہے، یعنی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے ماں باپ کو چھوڑا ہے تو اس کی وراثت میں سے ماں باپ کو کیا ہے؟ السدس، چھٹا حصہ، سدس کہتے ہیں چھٹے حصے، کسی چیز کے 6 حصے کیے تو اب ان میں سے جو چھٹا حصہ ہے وہ ماں کا ہوا، دوسرا چھٹا حصہ باپ کا ہو گیا، 4 حصے بچ جائیں گے اس میں سے، جو باقی دوسرے ورثہ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، یعنی میت نے، مرنے والے نے جو چھوڑا ہے۔ ان کان لہو ولد، لیکن یہ کنڈیشن، ان کان لہو ولد کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد ہے، خاص طور سے نر اولاد ہے، لڑکا اس کے موجود ہے، یا اسی طرح سے لڑکے کا لڑکا پوتا وغیرہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، یعنی نر اولاد نہیں اور اس کے وارث ہوتے ہیں اس کے ماں باپ، یعنی دونوں ماں باپ دونوں وارث ہو رہے ہیں، باپ بھی ہے اور ماں بھی، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ثلث کہتے ہیں تیسرے حصے کو، ماں کو ثلث ملے گا، باپ کا حصہ نہیں بتلایا یہاں، کیونکہ جو باقی بچے گا وہ باپ لے لے گا۔ ایسی صورت میں اسبہ ہو جائے گا، اور اسبہ کا حصہ متعین نہیں ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو ماں کے لیے ثلث ہے، یعنی ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، جبکہ باپ کو جو بھی باقی بچے گا، یعنی 2 ثلث بچے گا تو 2 ثلث یہ باپ کا ہو جائے گا، 3 حصوں میں سے 2 حصے باپ کے ہو گئے اسبہ ہونے کی وجہ سے جو باقی بچا ہے، اور ثلث جو ہے یہ ماں کا ہو گیا 1/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی ہیں، اخوتن یعنی اس کے بھائی یا بہنیں، اخوا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک سے زائد، ایک نہیں، 2 ہوں، 2 سے زائد ہوں، بھائی ہوں صرف یا بھائی بہن ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے سدس ہے، ماں کو تب بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی بھائی ہیں 2 یا 2 سے زائد، یا بہنیں وغیرہ ہیں اور باپ بھی ہیں، یا بھائی ہیں باپ نہیں ہیں، تو ماں کو ایسی صورت میں کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، اور جو باقی بچے گا وہ سارا باپ لے لے گا، یا باپ نہیں ہے تو بھائیوں کے درمیان میں، یا بھائی بہن ہیں ان کے درمیان میں تقسیم ہو جائے گا اسبہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کا حصہ متعین نہیں ہے، لیکن جو باقی بچے گا تو اگر صرف بھائی ہیں تو برابر برابر ان کے درمیان میں تقسیم ہو جائے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو، یعنی بھائی کو ڈبل اور بہن کو اس کے مقابلے میں سنگل دیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک تو اولاد کے تعلق سے بیان فرمایا، ماں باپ کا حصہ بیان فرمایا، اور ماں باپ کی جو کنڈیشن ہو سکتی ہیں ان کنڈیشن کا ذکر کیا، یعنی حالات کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ اور اسی طرح سے اسی ضمن میں بھائیوں کا بھی حصہ بتلایا کہ بھائی اگر ہیں تو 2 یا 2 سے زائد، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ملے گا، ٹھیک ہے، اور جو باقی بچے گا وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے بھائی لے لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا جس کو اس نے کیا ہے، یعنی جو کر رکھی ہے اس نے وصیت مرنے والے نے، او دین یا دین کے بعد، قرض، دین کہتے ہیں قرض، یا قرض کے بعد، یعنی یہ تقسیم جو ہونا ہے چاہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان میں ہو یا اسی طرح سے ماں باپ کے درمیان میں ہو، یہ جو بھی تقسیم ہم نے ابھی پڑھی یا اس کا ذکر اوپر ہوا، یہ جو بھی تقسیم جس کا ذکر اوپر ہوا، یہ تقسیم کب ہوگی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یعنی مرنے والے نے کوئی وصیت کر رکھی ہے،
کہ میرے مال اور دولت میں سے فلاں چیز فلاں کو دے دی جائے، یا اتنا میرے پیسوں میں سے اتنا فلاں کو دے دیا جائے اور مدرسے میں لگا دیا جائے یا مسجد میں لگا دیا جائے، تو وصیت کے بعد یہ دیا جائے، من بعد وصیت۔ وصیت کے تعلق سے یہ یاد رہے کہ وصیت ورثہ کے لیے نہیں، یعنی جو حصے دار ہونے والے ہیں، جیسے لڑکا حصے دار ہوتا ہے، ماں باپ حصے دار ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے اور جو دوسرے حصے دار بننے والے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی وصیت کرنا جائز اور درست نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، کہ اللہ رب العالمین نے ہر حق والے کا حق متعین فرما دیا ہے، اب وصیت وارث کے لیے نہیں، یعنی وارث کے لیے وصیت کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی اولاد میں سے کسی کو وصیت کے طور پر کچھ دینا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں، یہ گویا کہ اس نے نافرمانی کی ہے اللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے وصیت کے تعلق سے ایک بات اور یاد رہے، اور وہ یہ کہ وصیت زیادہ سے زیادہ ثلث مال کی جا سکتی ہے، یعنی تہائی مال کی زیادہ سے زیادہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ مان لیجیے کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، تو 3 لاکھ میں زیادہ سے زیادہ وہ صرف 1 لاکھ کی ہی وصیت کر سکتا ہے، یعنی 1 لاکھ ہی کسی ایسے آدمی کو دے سکتا ہے یا مسجد یا مدرسے کو دے سکتا ہے اپنی جائیداد میں سے جس کا اس کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنی جائیداد میں سے زیادہ سے زیادہ صرف 1 لاکھ ہی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہ چاہے کہ 1.5 لاکھ دے دیں تو اس کے لیے جائز نہیں، یا 1,10,000 دینا چاہے تو اس کے لیے یہ جائز اور درست نہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر گیا ہے تو قاضی اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وصیت کو نافذ نہ کرے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ وصیت کے تعلق سے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ وصیت ایک تو ورثہ کے لیے، جو وارث ہونے والے ہیں ان لوگوں کے لیے کرنا جائز اور درست نہیں، دوسری زیادہ سے زیادہ تہائی مال میں وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی تہائی مال ہی کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے کم اگر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی مدرسے کے لیے ہو یا کسی خاص شخص کے لیے ہو جو وراثت میں حصے دار نہیں ہو رہا ہے۔ مان لیجیے کسی نے کوئی گود لے لیا ہے کسی بچے کو، اب وہ وراثت میں حصے دار نہیں بنے گا اس کی، لیکن اب وہ خدمت کیا ہے، اس کی دیکھ ریکھ اس نے کی ہے، اس سے محبت ہے، تو وہ اس کے لیے کچھ اپنے طور پر وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ اسے دے دو یا اتنا اسے دے دو، تو وہ زیادہ سے زیادہ تہائی دے سکتا ہے، تہائی سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وصیت کے تعلق سے بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ وصیت کے بعد یہ تقسیم ہوگی جیسا کہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ او دین یا دین، قرض، دین کہتے ہیں قرض کو، اور قرض کا مطلب یہ ہے یعنی میت نے کوئی قرض چھوڑا ہے اپنے اوپر، کوئی پیسہ اس کے اوپر کسی دوسرے آدمی کا، تو یہ قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ اور قرض یہ ادا کب کیا جائے گا؟ یہ وصیت سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ یاد رہے یہ قرض کب ادا کیا جانا ہے؟ یہ وصیت سے پہلے ادا کیا جانا ہے۔ سیاق کلام کی وجہ سے یہاں اگرچہ دین کو وصیت کے بعد ذکر کیا گیا ہے، لیکن ادائیگی اور احکام کے تعلق سے قرض پہلے ادا کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام پہلے کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو قرضے ہیں وہ قرضے ادا کیے جائیں گے۔ اگر پورے قرض میں پورے مال چلا جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جو قرض ادا کر دیا گیا ہے اس میں سے وصیت ادا کی جائے گی جو بچا ہوا ہے، اور اس میں سے زیادہ تہائی مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی طرح سے آگے فرماتا ہے آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے،
لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نہیں جانتے ہو تم ان میں سے تمہارے لیے کون زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، یعنی کس سے تمہیں نفع ملنے والا ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بتلایا ہے اور یہ حصے متعین کیے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فریضہ ہے، متعین کیے ہوئے حصے ہیں یا واجبی حکم ہے اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے یا متعین کیے ہوئے حصے ہیں جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بتا دیے ہیں، اور اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی اس میں کمی اور زیادتی کرے گا تو یہ حقوق العباد میں کوتاہی کا شکار ہوگا، اور حقوق العباد میں کوتاہی یہ اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی کس کو کتنا حصہ دینا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس نے یہ متعین کیے ہیں تو اسی کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، اور کس کو نہیں دینا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کس سے تمہیں فائدہ ہوگا کس سے فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم سامنے کی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہو، سامنے جو چیزیں ہیں وہ دیکھ پا رہے ہو، جو تمہارے مشاہدے میں چیزیں ہیں وہ دیکھ پا رہے ہو، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم تمہیں نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں، لہذا وہ جانتا ہے کس کو کتنا حصہ دینا ہے اور کس کو کتنا حصہ نہیں دینا ہے۔ حکیمہ، اور حکیم بھی ہے، یعنی یہ اس نے جو حصے متعین کیے ہیں یہ حکمت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ظلم اور زیادتی کے طور پر متعین کر دی گئے، نہیں، اس میں حکمت ہے، ہر ایک کا جو حصہ متعین کیا گیا ہے، یہ کمی اور زیادتی جو دکھ رہی ہے نظر میں، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے انسان ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سارے جو حصے متعین فرمائے ہیں یہ حکمت کے تحت ہے، حکیم ہے وہ، آئی بات میں؟ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے اولاد کا مرنے کے بعد اس کی اولاد کا اس کے باپ کے مرنے کے بعد کیا حصہ ہوگا، لڑکوں کا کیا حصہ ہوگا، اور اسی طرح سے لڑکیوں کا کیا حصہ ہوگا، اور اسی طرح سے اگر اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو ماں باپ کا کیا حصہ ہوگا، یہ بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر 2 یا 2 سے زائد بھائی ہیں، باپ نہیں ہے، تو ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ اسبہ کے طور پر یہ بھائی لے لیں گے، اگر اکیلے ہیں بھائی ہیں صرف تو وہ برابر لیں گے، اور اگر بہنیں بھی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہوں گے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ایسی صورت میں ماں کو سدس نہیں ملے گا، پھر ماں کا حصہ وہی ثلث ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ماں ہے اور اسی طرح سے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ایسی صورت میں ماں کا ثلث ہوگا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ حصہ ماں کا ثلث ہی ہے، ثلث اس کو ملے گا، اور جو باقی بچے گا وہ بھائی لے لے گا اسبہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر بہن ہے ایک ہے تو وہ نصف کا حقدار ہوگی، جیسا کہ اس کا بیان انشاءاللہ العزیز آگے آتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے حوالے سے رکھی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔